الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ساری کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کائنات میں سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، حیوانات کی بہت سی قسم اور دوسری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادات اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا دین وہ بنیادی چیز ہے جس سے انسان کے بدن پر جاری کرنے کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، اور دین اس کائنات کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بدن کے لیے روح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دین کو زندہ کرنے کی غرض سے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو بھیجا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اسی طرح کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جنہوں نے اپنی امتوں پر دین کو زندہ کرنے کے لیے یہ کوششیں کیں اور اپنے مالوں اور جانوں کو خدا کے راستے میں خرچ کیا اور لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا۔ ان میں سے بعض کو تکلیفیں دی گئیں، بعض کو اپنے وطن سے نکالا گیا، اور بعض کو شہید کیا گیا، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت اور قیامت تک کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دن رات بلایا۔ آپ راستوں اور بازاروں میں گشت کرتے اور فرماتے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، جس طرح آپ نے سنا کہ تمام انبیاء، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین کو زندہ کرنے کے لیے دن رات محنت کی، اور اسی محنت کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگیوں میں کامیابی حاصل کی، اور ہم دنیا اور اس کی چیزوں میں مشغولی کی وجہ سے اس محنت کو بھول چکے ہیں، اور دین کو زندہ کرنے کی محنت میں بہت کوتاہی برتی جاتی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے دوسرے مسلمان بھائیوں کے پاس جانا بے حد ضروری ہے، اور یہ تبلیغ میں گشت جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ گشت دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمومی گشت ہے، ایک خصوصی گشت ہے۔ آج ہم خصوصی گشت کے بارے میں بات کریں گے۔ خصوصی گشت دعوت کے اہم اعمال میں سے ایک ہے، اس لیے کہ ہم اس میں بعض ایسے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں جن کا معاشرے میں کوئی مقام ہوتا ہے، مثال کے مال کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے یا دعوت کے عمل میں پرانے لگے ہونے کی وجہ سے۔ بس اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہو گئے اور دعوت کے عمل میں انہوں نے محنت شروع کی، تو پھر عوام الناس بھی ہمارے ساتھ دعوت والے عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ مالداروں اور چودھری وڈیروں کے ساتھ کیسے ملاقات کی جائے؟ مالداروں اور بستی کے چیئرمین وغیرہ کی ملاقات کے لیے جماعت کے 2 ساتھی اور ان میں سے ساتھی چلیں گے، اور اگر ممکن ہو سکے تو بستی والوں میں سے ایک رہبر بھی ساتھ لیں گے۔ بس جب ان میں سے کسی سے ملاقات ہو جائے تو بس سلام کہہ کر اس کا حال پوچھیں گے، اور تعارف کے بعد اس پر مناسب الفاظ میں دعوت کو پیش کریں گے، اور ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کے سامنے دنیا کے مفاسد اور خرابی بیان کریں گے۔ مثلا ان سے یوں بات کریں گے کہ الحمدللہ، اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اسے جسم دیا ہے اور اس میں روح ڈال دی ہے، اسے صحت، قوت اور عقل دی ہے، اسے مال اور دنیا کی چیزیں دی ہیں، تو یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، بلکہ یہ ایک محدود وقت تک کے لیے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ پاک کے ہاں قیمتی اور گراں قدر بن جائیں گی اگر انسان ان کو اللہ پاک کے حکموں کے مطابق استعمال کرے گا، اور یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہیں گی بلکہ یہ ڈلتی چھاؤں کی طرح ہیں۔ بس یا تو مال موت سے قبل ختم ہو جائے گا، یا زندگی ہی ختم ہو جائے گی تو انسان کے ہاتھ سے اختیار نکل جائے گا۔
بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات سے قبل ہی اس کی رضامندی حاصل کر لیں، اور یہ دین پر عمل کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ضرور چنانچہ اس سلسلے میں ہماری جماعت آپ کی بستی میں پہنچ گئی ہے۔ ہمارے ساتھی آپ سے مل کر خوش ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مسجد میں تشریف لے چلیں گے۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ نمبر 2، پرانے احباب سے کیسے ملاقات کی جائے۔ پرانے احباب سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہماری اس ملاقات سے قبل اللہ کے راستے میں نکل چکے ہوں، خواہ اگرچہ 3 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہوں۔ پرانے احباب سے ملنے کے لیے ان کے گھروں یا ان کے کام کی جگہ پر جائیں گے، سلام کر کے ان سے بات کریں گے کہ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کی محنت اور دعاؤں کی وجہ سے جماعت کو آپ کی بستی میں لے آیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں اور ہم اس علاقے میں پردیسی ہیں اور علاقے والوں کے حالات کو نہیں جانتے۔ ہم آپ کے تعاون اور رہنمائی کے محتاج ہیں، تو چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ مسجد میں تشریف لے چلیں تاکہ اعمال کو ترتیب دینے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح علماء کرام کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ علماء کرام کے پاس جانے سے پہلے ہم پر ضروری ہے کہ ان کی فرصت کا وقت معلوم کر لیں تاکہ ان کی دینی مشاغل میں مداخلت نہ کریں یا ان کی آرام اور راحت میں خلل نہ ڈالیں۔ بس جب ان کے پاس جائیں تو سلام کریں اور ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ مثلاً مسواک، خوشبو، سرما یا تصویر وغیرہ پیش کریں۔ نہ ان کو دعوت دیں اور نہ ہی ساتھ نکلنے کی ترغیب دیں۔ ان سے دعا کی درخواست کریں، اور اگر ان کے پاس فراغت پائیں اور ان کے چہروں پر بشاشت محسوس کریں تو پھر اندرون اور بیرون ملک اور دنیا کے مختلف اطراف میں دعوت اور تبلیغ کے حالات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ یہ محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ پورے کے پورے دین پر چلتے ہوئے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا، اس محنت کو پہنچانا، تاکہ پورے کا پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں ایک آیت کا پتہ ہو تو اسے آگے پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔